السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا لله وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وقال الله تبارك وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ پاکستان میں اس وقت 27ویں آئینی ترمیم کا زور و شور کے ساتھ تذکرہ ہے اور اس پر بہت ساری باتیں ہم سب کے سامنے ہیں۔ جبر کا پہلو بھی ہے اور مفادات کے تحفظ کا مسئلہ بھی ہے اور تاحیات سب کچھ حاصل کرنے کا شوق بھی ہے، عدلیہ کو دبانے کا بھی سلسلہ ہے، آئین کو کھلواڑ بنانے کی بھی روش ہے اور بہت کچھ ہے۔ البتہ اس تناظر میں آج خیال یہ ہے کہ ہم یہ بات کریں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، قرآن حکیم اور سنت رسول علیہ السلام ہمارے لیے حجت اور دلیل ہیں، اور ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ تو اسلام کی تعلیم کی روشنی میں حکمرانوں کے اوصاف کیا ہیں، حکمرانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس پر آج کلام کرنا مقصود ہے۔ بہت بڑا موضوع ہے اور امت کے مفسرین نے، محدثین نے، فقہاء نے، علماء نے بہت کچھ اس پر کلام کیا ہے۔ ایک دو اشارے آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن جمعے کی نشست کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں یاد دہانی۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے حکمرانوں تک بھی یہ بات کسی طریقے سے پہنچے اور وہ بھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ آج حکمرانی تو ہے لیکن اصل حکمراں بہرحال وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور آج کی حکمرانی چاہے گھر میں میرے پاس ہے، کسی ادارے میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ یا ادارے کے پاس ہے، ادارے کے ہیڈ کے پاس ہے، اور کسی کے پاس ملک پر اختیار ہے، چاہے وہ سیدھے طریقے سے ہو یا دوسرے طریقے سے ہو، جس کسی کے پاس بھی اختیار ہے بہرحال وہ حکمراں ہے اور اس کے بارے میں کل وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہے۔ اس اعتبار سے کچھ باتیں ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر آخر میں جو بھی ایک ہمارا نقطہ نظر ہوتا ہے حالات حاضرہ کے تناظر میں، اس کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک دو پہلے تمہیدی باتیں۔ ہمارے دین کی تعلیم کے مطابق یہ حکمرانی یہ کوئی موروثی حق نہیں ہے کہ باپ کے بعد اس کے بیٹے کو مل جائے گا، پھر اس کے بیٹے کو مل جائے گا۔ یہ کوئی وراثت میں ملنے والا حق نہیں ہے، یہ کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہے، کسی کے ابا جان کی جاگیر نہیں ہے، یہ کوئی ذاتی ملکیت بھی نہیں ہے، اور نہ یہ دھونس، دھمکی اور جبر کی بنیاد پر کوئی حاصل ہونے والی شے ہے۔ ہمارے دین کی تعلیم کے مطابق ہو کیا رہا ہے وہ تو ہم سب کو پتہ ہے۔ ہماری دین کی تعلیم کے مطابق یہ کوئی موروثی حق نہیں ہے، انہیریٹڈ کوئی حق نہیں ہے، یہ کسی کی ذاتی جاگیر یا ملکیت نہیں ہے، یہ دھونس اور جبر کی بنیاد پر حاصل ہونے والی شے نہیں ہے، بلکہ ہمارے دین کی تعلیم کے مطابق یہ امانت ہے، یہ امانت ہے۔ اس کی وضاحت آگے بھی آئے گی۔ اس کی ضمن میں دوسری تمہیدی بات کیا ہے؟ ہمارے دین کی تعلیم کے مطابق حکمرانی ایک بہت بڑا دینی فریضہ ہے، اور جس میں اللہ کے دین کے مقاصد کا حصول یہ پیش نظر ہوتا ہے۔ ہمارے دین کی تعلیم میں یہ حکمرانی جو ہے وہ ایک بہت بڑا دینی فریضہ ہے، اور اس میں مقصود کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کے جو مقاصد ہیں، اللہ نے جو احکام عطا کیے
ان سے کچھ مقصود ہے نا باتیں، وہ بات آگے آئے گی، تو ان مقاصد دین کا حصول یہ اس حکمرانی کا ذریعہ، حکمرانی اس کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اس اعتبار سے تمہیدی بات کیا ہے، ہمارے دین میں اقتدار یا حکمرانی ایک امانت ہے اور یہ ایک بہت بڑا دینی فریضہ ہے، کوئی ہلکی بات نہیں۔ اب آئیے قرآن کریم سے چند اشارے۔ قرآن حکیم میں قصے بھی ہیں، واقعات ہیں، تمثیلات ہیں، مثالیں ہیں اور ہدایات بھی ہیں، لیکن سب سے بڑا موضوع قرآن پاک کا کیا ہے؟ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ ھدی للمتقین، ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو تمثیلات ہوں یا واقعات ہوں یا قصے ہوں، ان سب میں بھی اللہ ہدایت ہمارے سامنے رکھ رہا ہوتا ہے۔ اب واقعات ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی ہم پڑھتے ہیں، یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر بھی ہم پڑھتے ہیں، سورہ کہف جمعے کے دن تلاوت کی جاتی ہے۔ لیکن ان واقعات میں بڑی رہنمائی موجود ہے، اس پیرائے میں، اس تناظر میں چند اشارے۔ مثال کے طور پر جناب طالوت کا ذکر آتا ہے، طالوت اور جالوت کا مقابلہ۔ تو جناب طالوت نیک بادشاہ تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، جب قوم نے اپنے پیغمبر سے التجا کی کہ کچھ سپہ سالار مقرر کر دیں، تو انہوں نے فرمایا سموئیل نبی نے کہ اللہ نے طالوت کو مقرر کر دیا۔ تو لوگ کہنے لگے ان کے پاس تو مال و دولت نہیں ہے، کیونکہ دنیا دار لوگ جو ہیں وہ منصب کو بھی مال و دولت کی بنیاد پر پرکھتے ہیں، مال والا ہوگا تو اس کے پاس منصب ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ لیکن نہیں، جناب پیغمبر سموئیل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وَزَادَهُ فِي الْعِلْمِ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے اس کو علم کی صلاحیت بھی دی اور جسم کی صلاحیت بھی دی ہے۔ وقت ہوگا تو آگے تھوڑی سی اور بات کر لیں گے۔ یعنی جسمانی قوت تو ہے، لیکن اس کو معاملات کیسے چلانے، سپہ سالاری کیسے کرنی ہے، اجتماعی معاملات کو کیسے چلانے، یہ علم بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا۔ اسی طرح ہم داؤد علیہ السلام کا ذکر پڑھتے قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی اور اللہ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلافت عطا کی ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاحکم بین الناس بالعدل، لوگوں کے درمیان فیصلے کیجیے گا عدل کے ساتھ۔ تو بادشاہت عطا ہو رہی ہے، اس اختیار کو کہاں استعمال کرنا ہے؟ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے پیغمبر کو تعلیم عطا کی جا رہی۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا ذکر ہم پڑھتے ہیں، اور کیا خوبصورت پریسائز کمیونیکیشن ہے سلیمان علیہ السلام کی، جن الفاظ میں بسم اللہ کے الفاظ بھی آتے ہیں، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ یہ خط کس کی طرف سے ہے؟ سلیمان کی طرف سے علیہ السلام، اور کس نام سے شروع ہو رہا ہے؟ اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم، اور ملکہ جو بلقیس تھی اس کی طرف یہ خط بھیجا گیا، اللہ تعالی علیہ، سرکشی نہ کرنا ہمارے مقابلے میں، واتونی مسلمین، اور مسلم فرما بردار بن کر آ جاؤ۔ یہ جب بادشاہت عطا ہوئی تو اس بادشاہت کے اختیار کو کفر اور شرک کے خاتمے کے لیے سلیمان علیہ السلام نے استعمال کیا ہے۔ اس بادشاہت کو، اس اختیار کو، اس قوت کو سلیمان علیہ السلام نے کفر اور شرک کے خاتمے کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ اسی طرح ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر ہم پڑھتے ہیں، نیک بادشاہ تھے، سورہ کہف میں تذکرہ آتا ہے۔ تو یاجوج ماجوج پریشان کرتے تھے نا، تو لوگوں نے کیا التجا کی؟ یہ بڑا فساد مچاتے ہیں، ہماری تو زندگیاں خطرے میں، ہمارے ساتھ تو بڑا امن و امان کا مسئلہ ہو گیا، تو آپ نجات دلائیے، کچھ ہماری مدد کیجیے۔ پھر وہ دیوار کا تعمیر ہونا۔ تو ذوالقرنین بادشاہ بڑے نیک بادشاہ تھے، صالح بادشاہ تھے، اللہ نے بڑی حکمرانی عطا فرمائی، زمین کے مشرق و مغرب میں اللہ نے اختیار عطا کیا، مگر وہ نیک بادشاہ اپنے اختیار کو کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ لوگوں کو فساد سے بچانے کے لیے، لوگوں کی سلامتی کے لیے، لوگوں کے امن کے لیے۔ تو بادشاہت کسی کے پاس ہے، اختیار کسی کے پاس ہے، تو وہ ظلم کے لیے نہیں بلکہ امن کے لیے، سلامتی کے لیے، لوگوں کو فساد سے نجات دلانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کا قصہ تو قرآن احسن القصص کہتا ہے، بہترین قصہ، بہت ساری باتیں، اسی میں ایک معاشی تدبیر کا ذکر بھی ہے نا۔ قحط کا دور آ گیا تو یوسف علیہ السلام نے وہ تدبیر بھی بتائی، بادشاہ کو خواب کی تعبیر بھی بتا دی، مشہور قصہ ہے۔ لیکن لوگوں کی معاشی مشکلات کو دور کرنا، لوگوں کے معاشی مسائل کو دور کرنا، مصائب آ گئے معیشت کی سطح پر تو لوگوں کو اس سے نجات دلانا، جس کسی کے پاس اختیار ہو وہ اپنے اختیار کو ان معاشی مسائل کے حل کے لیے بھی استعمال کرے، قرآن پاک ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اسی طرح
سلیمان علیہ السلام خود اللہ سے التجا کی تھی، اللہ ایسی بادشاہت عطا فرما کسی کو نہ عطا ہو، تو اللہ نے پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دیں اور ہوا پر بھی قابو عطا کر دی اینڈ سو آن۔ پھر وہ چیونٹیوں والا واقعہ سورۃ النمل میں، اور جب وہ چیونٹی نے کہا کہ اپنے بلوں میں جاؤ سلیمان کے لشکر تمہیں روند نہ ڈالیں، تو مسکرا دیے۔ کس بات پر؟ اللہ نے مجھے اس بات کی صلاحیت بھی دی ہے کہ اس چیونٹی کی کمیونیکیشن کو میں سن سکتا ہوں۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام اللہ سے التجا کرتے ہیں، دعا کیا کرتے ہیں؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سبحان اللہ، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما۔ اوزعنی، یہ وضع کا لفظ، اس میں بڑی گہرائی ہے، اس میں ایک مفہوم یہ بھی اللہ مجھے اپنے آپ کو تھامنے کی توفیق دے، یہ تیری عطا مل جائے تو میں تکبر میں نہ آ جاؤں، میں کوئی بڑائی میں نہ آ جاؤں، مجھے تھامے رکھ، مجھے توفیق دے۔ وضع کے لفظ میں تفسیر اپنی جگہ پر ہے۔ اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے عطا فرمائے وہ میرے ماں باپ کو، اور مجھے توفیق دے کہ میں ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ عمل تو بہت ہے، اعمال کے ڈھیر بھی ہوں گے، لیکن نہ مالک وہ عمل اس کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ وادخلنی فی عبادک الصالحین، اے اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ اتنے بڑے پیغمبر نیک بندوں میں شامل ہونے کی التجا کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ عاجزی ہے، انکساری ہے، شکر کے کلمات ہیں زبان پر، اللہ سے لو لگانا ہے۔ تو جن پیغمبر کو اتنی بڑی بادشاہت عطا کی، ان کا یہ عاجزی کا پہلو، انکساری کا پہلو، شکر گزاری کا پہلو، اللہ سے مانگنے کا پہلو، اللہ سے لو لگانے کا پہلو، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا پہلو، یہ سب کچھ اللہ ان واقعات کے ذریعے ہمیں سجھا رہا ہے۔ تو جن کو بادشاہت مل جائے، اختیار مل جائے، اقتدار مل جائے، ہاں وہ اڑنے پر نہ آ جائیں، تکبر پہ نہ آ جائیں، بلکہ عاجزی، انکساری اور شکر گزاری اور اللہ سے لو لگانا اور اللہ سے مانگنے کا پہلو۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کی دعا بھی ہے، سورہ یوسف کے آخر میں قصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ کیا دعائیں؟ ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہت میں سے عطا فرمایا، ہاں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت زندگی عطا کی، پاکیزہ زندگی عطا کی، اختیار بھی عطا کر دیا، اتنے وسائل بھی عطا کر دیے، لیکن سبحان اللہ، توفنی مسلمہ، اے میرے رب مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے، والحقنی بالصالحین، مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ یہ اتنی بڑی بادشاہت، اختیار، اقتدار جن کو ملا، دعا کیا ہو رہی ہے؟ اللہ مجھے اسلام کی حالت پر وفات دے۔ پیغمبروں کو فکر ہے، ہمیں اس کی فکر ہے کہ نہیں کہ ہمارا خاتمہ اسلام پر ہو جائے، یا زندہ رہیں تو اسلام پر رہیں اور مرے تو ایمان کی حالت میں۔ کسی کے جنازے کے موقع پر کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ جس کسی کو تو ہم میں سے زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کسی کو تو ہم میں سے وفات دے، ایمان کی حالت پر وفات دے۔ یہ پیغمبر دعائیں سکھا رہے ہیں، مگر یہ وہ پیغمبر ہے جن کو اتنے بڑے علاقے پر اللہ نے اختیار عطا فرمایا تھا، شکر کے کلمات بھی اور حسن خاتمہ کی دعا۔ یہ جب اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو بادشاہت اور اختیار اور اقتدار لوگوں کے لیے راحت کا باعث بنتا ہے۔ اگلی بات یہی یوسف علیہ السلام ہے، اور جب وہ بادشاہ سے کہتے ہیں، جب جیل سے باہر آ گئے، تفصیل اپنے مقام پر ہے، فرماتے ہیں کہ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں پر معین کر دو، کیوں؟ انی حفیظ علیم۔ دو بڑی پیاری صفات ہیں، میں حفیظ، حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم رکھنے والا بھی ہوں۔ اول تو اللہ کی طرف سے وحی آ رہی، لیکن یہ اتنا بڑا جو کام ہے اس کی حفاظت کی صلاحیت میرے پاس ہے، اور میں علم رکھنے والا بھی ہوں۔ اس میں تفصیل ہے، البتہ ان دو صفات میں یہ نقطہ بھی ہے کہ جو حکمرانی پر آئے، جو حکمرانی کے لیے آئے، اپنے آپ کو پیش کرے، اس میں صلاحیت بھی ہونی چاہیے، اہلیت بھی ہونی چاہیے۔ یہی وہ باتی محض موروثی حق نہیں ہے، یہ کوئی والد کی جاگیر نہیں ہے، یہ دھونس دھمکی کی بنیاد کا معاملہ نہیں ہے، یہ میرٹ پر ہوگا، یہ اہلیت پر ہوگا۔ ان دو صفات سے یہ بات بھی مفسرین نے ذکر کی ہے۔ ضمناً دو اور صفات ذرا وہ ہٹ کر موقع ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، وہ بکریاں جو لڑکیاں لے کر کھڑی ہوئی تھیں، پھر ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا تھا، اس واقعے میں اور تفصیلات بھی ہیں۔ البتہ وہاں پر کیا ہے، ان کے بارے میں جب ایک لڑکی نے اپنے والد کے سامنے گواہی دی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو کیا کہا؟ ابا جان جسے آپ اجرت پر رکھیں، ملازمت پر رکھیں، وہ کون ہونا چاہیے؟ القوی الامین، وہ قوی بھی ہو اور امین بھی ہو، طاقت بھی رکھتا ہو اور امین بھی ہونا چاہیے۔ آج مسئلہ کیا ہے؟ کوالیفیکیشن تو بہت ہے،
مگر آنیسٹی نہیں ہے. تو جتنی زیادہ کوالیفیکیشن اور ڈس آنیسٹی ہوگی, تباہی, بربادی, کرپشن بھی, فراڈ بھی اتنا بڑا ہوگا. پاکستان کے 10 دنیا کے 10 بڑے فراڈ اٹھا لے, کسی جاہل نے نہیں کیے. میں پوری گارنٹی, پوری دیانتداری سے کر رہا ہوں, پاکستان کے 10 اور دنیا کے 10 بڑے فراڈ اٹھا لے, کسی الٹریٹ آدمی نے نہیں کیے. ویل ایجوکیٹڈ, ویل ورسڈ لوگوں نے کیے. کیوں؟ کوالیفیکیشن زبردست ہے لیکن ڈس آنیسٹی ہے, امانت نہیں ہے, تو تباہی بھی خوب آئے گی, بربادی بھی خوب آئے گی. وہ 2 صفات ہیں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے, قوی اور امین. یہ جو میں نے ذکر کرنا چاہا یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے حفیظ اور علیم. اسی طرح اللہ کے پیغمبر علیہ السلام, آپ تو امام الانبیاء ہیں, خاتم الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, البتہ ریاست آپ کے ہاتھوں بھی قائم ہوئی, اللہ کے دین کا غلبہ آپ کے ہاتھوں ہوا. بتمام و کمال تاریخ کا موسٹ کمپریہنسو, ہمگیر ترین انقلاب اللہ کے رسول کے ہاتھوں برپا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی کیا فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہلوایا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 15 میں, وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, اور مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں. یہ اشارے ہیں فقط جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو حضور کے ہاتھ میں بھی اختیار آیا ہے. اللہ فرماتا ہے, حضور سے کہلوا رہا ہے اللہ, آپ فرما دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا میں عدل کو قائم کروں. اور پھر اسی کے ذیل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا جہاں یہ مقصد بعثت تھا, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, کہ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دے, وہیں اجتماعی سطح پر اللہ کے احکام کا نفاذ ہو, جن میں زکوٰۃ, عشر کے مباحث اور احکام بھی ہیں, اور لوگوں کی جان, مال, آبرو کی حفاظت کے لیے شرعی سزائیں بھی ہیں نا, قاتل کے لیے سزا ہے, چور کے لیے سزا ہے, ڈاکو کے لیے سزا ہے, زانی کے لیے سزا ہے. تو اللہ کے پیغمبر سے یہ نافذ کرایا گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تقریباً 10 باتیں میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھیں اشارے کے طور پر کہ ہمارا دین حکمرانی کے حوالے سے کیا آداب ہیں, کیا اوصاف ہیں, کیا صلاحیتیں ہیں, یا بلکہ صفات کہیے, کیا صفات ہیں جو ہمارا دین بیان فرماتا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے چند واقعات کی روشنی میں اشارے کیے. آگے چلتے ہیں. اب حکمرانی کے حوالے سے ہمارے دین کی کچھ ہدایات, وہ بھی کچھ پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات, حاکمیت اللہ کی ہے, بندوں کے لیے خلافت اور نیابت کا تصور ہے. یہ پہلا اصول ہے اور اہم ترین اصول. حاکمیت بندوں کی تھوڑا ہی ہے, بندے بنے, خدا کب سے بن گئے ہوں؟ خدائی اختیارات تو بندوں کے, جو چاہیں سو کرے, قطعاً نہیں, بندے ہو بندے بن کر رہو. حاکمیت اللہ کے لیے 3 مرتبہ قرآن پاک میں ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 بھی ہے, ان الحکم الا للہ, حکم کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. سروری زیبا فقط الذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ایک وہی باقی بتانے آزری. اللہ نے داؤد علیہ السلام کو خلیفہ کہا, اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا. خلافت کیا ہے؟ اللہ کی نمائندگی. البتہ کلیئر رہے, اول تمام انبیاء وہ رسول اور نبی ہوتے تھے, وہی اللہ کے خلیفہ ہوتے تھے. تو خلافت کا لفظ بڑا پیارا ہے, خلیفہ کا لفظ بڑا پیارا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے, داؤد علیہ السلام کے لیے استعمال فرمایا. آج مسلمان اتنے مرعوب بیچارے ہو گئے ہیں اور غیروں کے پریشر میں اتنے آگے چلے گئے, بعض دینی طبقات اتنے آگے چلے گئے, وہ کہتے جی خلافت کا لفظ استعمال نہ کرو بھائی, خلافت کا لفظ استعمال کرو گے تو ڈالا کے اٹھا کے لے جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بھائی قرآن بند کر دیں کیا؟ قرآن میں سے نکال سکتے ہیں الفاظ؟ قرآن بند کر دیں کیا؟ یہ مرعوبیت, یہ ڈر, تو کل اسلام کو چھوڑنا پڑ جائے گا, ورنہ ڈالے والے اٹھا کے لے جائیں گے. اللہ کا خوف کرو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, خلیفہ کا لفظ اللہ استعمال کر رہا ہے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اللہ داؤد علیہ السلام کے لیے استعمال فرما رہا ہے. اور ختم نبوت کے بعد وہ تمام ذمہ داریاں جو نبی اکرم علیہ السلام پر تھیں, آپ کی ختم نبوت کے بعد وہ ذمہ داریاں امت مسلمہ کے کاندھوں پر آ گئی ہیں. اور اگر حضور اور یقیناً اللہ کے رسول خاتم الانبیاء ہیں, اور پہلے انبیاء اور رسول ہی اللہ کے خلیفہ ہوتے تھے, تو اب خلافت کی ذمہ داری امت پر اجتماعی طور پر آ گئی. قرآن میں سورہ نور آیت نمبر 55, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. استخلاف کا لفظ ہے یہاں پر, اسی سے خلافت کا لفظ بنا.
سورہ نور آیت نمبر 55، اللہ تعالیٰ نے تم میں ان لوگوں سے وعدہ فرمایا، تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کی، ضرور اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا جیسے اس سے پہلے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی۔ بہرحال یہ پہلی بات، اللہ کی حاکمیت بندوں کے لیے اول خلافت کا لفظ، اب بہتر لفظ ہوگا نیابت۔ نیابت کا مطلب ہمیں حضور کے بحاف پر یہ کام کرنا ہے، بلکہ وہ کام کرنا ہے جو حضور کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک پس منظر میں ایک واقعہ سمجھ لیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہہ دیا خلیفۃ اللہ خلیفۃ اللہ خلیفۃ اللہ، تو صدیق اکبر نے منع فرمایا رضی اللہ عنہ، میں خلیفۃ اللہ نہیں، خلیفۃ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں اب میں حضور کی نیابت کر رہا ہوں، حضور کی ختم نبوت ہو گئی، اب وہ کام جو حضور کے ذمے تھا وہ کام میں انجام دے رہا ہوں۔ ہم خلیفۃ المسلمین تو کہتے ہیں، خلیفۃ اللہ نہیں کہیں گے، خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں، امیر المؤمنین کہتے ہیں۔ تو صدیق اکبر نے روک دیا، البتہ پہلے انبیاء اور رسول اللہ کے خلیفہ ہوتے تھے، ختم نبوت کے بعد جو ذمہ داری اب حضور کے کاندھوں پر تھی وہ امت نے انجام دینی ہے۔ اس کا حاصل کیا ہے؟ اس کا حاصل یہ ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، تمہارے لیے خلافت اور نیابت کا تصور ہے، تم نے اپنی مرضی نہیں چلانی، رب کی مرضی کو زمین پر نافذ کرنا ہے۔ یہ اصول میں آپ کے سامنے مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے دین میں حکمرانی کے حوالے سے کیا اصول عطا کیے گئے اور حکمرانوں کے کیا اوصاف ہوں گے۔ دوسری بات، امانت کا تصور۔ شروع میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے دین کی تعلیم کے مطابق یہ حکمرانی کوئی موروثی حق نہیں ہے، وراثتی حق نہیں ہے، کسی کی ذاتی ملکیت یا ابا جان کی جاگیر نہیں ہے، یہ کوئی جبر و دھونس کی بنیاد پر حاصل ہونے والی شے نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اور امانت اہل لوگوں کے پاس ہونی چاہیے، اہل لوگوں کے حوالے ہونی چاہیے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانت ان کے اہل لوگوں کے حوالے کر دو۔ اس میں ووٹ کا تصور بھی بیان ہوتا ہے، یہ الگ بحث ہے۔ آج ووٹ کی عزت کیا رہ گئی؟ آج ہمارے ملک میں سو کالڈ جمہوریت کی حیثیت کیا رہ گئی؟ بچے سے بھی پوچھے تو وہ بھی بتا دے گا کس کی حکمرانی ہے۔ یہ میرا اس وقت موضوع نہیں، یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ البتہ یہ جو ووٹ کا تصور ہے رائے دینے کا، اس کو بھی اس کے ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔ حقوق العباد بھی ہمارے پاس حق ہیں، وہ ادا کرنا ہے، یہ بھی بیان کیا جائے گا۔ ذمہ داریاں کسی کو دینی، منصب کسی کو دینا ہے، وہاں پر اس کو بیان کیا جائے گا۔ کیا اصول کیا ہے؟ امانت اہل لوگوں کے حوالے کرو، اور اہلیت کے کچھ اشارے پہلے ہو گئے، ایک دو اشارے آگے بھی آ جائیں گے۔ اور اگلی بات کہ یہ امانت ہے، یہ پریولیج نہیں ہے۔ حکمرانی جو ہے، اختیار اور اقتدار، یہ کوئی پریولیج نہیں ہے، یہ ایک امانت ہے، اور امانت کے بارے میں کل جواب دینا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث بعد میں بھی آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم، کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے راعی ہے، ذمہ دار ہے، اکاؤنٹیبل ہوگا، نگہبان ہے، کیا؟ اور اس کی رعیت کے بارے میں جو اس کے نیچے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرے گھر کا حکمراں میں ہوں بھائی، تو باپ ہوں تو میری اولاد کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا، شوہر ہوں تو میری بیوی کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا، حدیث میں آقا ہے تو غلام کے بارے میں سوال ہوگا، بیوی ہے تو شوہر کے گھر، بستر اور مال اور اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، اور حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ 4 بچوں کا جواب دینے کے بارے میں سن کر ایمان والا تو رو پڑتا ہے، تبھی دعائیں کرتا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سورہ فرقان کی آیت 74 ہے، اے اللہ متقین کا امام بنا دے، ہمارے نیچے والے سیدھے رہیں تاکہ کل جواب دہی آسان ہو جائے۔ 4 بچوں کے بارے میں ایمان والا کل کی جواب دہی کے بارے میں سوچے نا، ہل جائے اپنی جگہ سے۔ تو 25 کروڑ پر جن کو اختیار حاصل ہے ان کو کچھ ہو رہا ہے؟ وہ بھی سوچیں، ہم بھی سوچیں بھائی، ہم گھر کے حکمراں ہیں، اپنے نیچے والوں پر حکمراں ہیں۔ آپ 25 کروڑ پر ہو یا کسی صوبے میں ہو تو 8 کروڑ پر ہوگے، 3 کروڑ پر ہوگے، واٹ ایور اٹ مے بی، وی آل آر ریسپانسبل، وی آل ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala۔ کھڑا ہونا ہے کل، مذاق ہے کوئی؟ It's not a privilege, it's a responsibility, it's an obligation, and we are responsible in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, rather accountable in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala۔ مذاق تھوڑی ہے کوئی۔ تو دوسری بات، یہ امانت ہے، اور امانت اہل لوگوں کے حوالے ہونی چاہیے۔ تیسری بات، عدل کا پھر ذکر آ رہا ہے، اور اس آیت میں بھی ہے، اسی سورہ نساء کی آیت نمبر
58 میں وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. عدل پر ہم نے کلام بہت سے مواقع پر کیا. سادہ سی بات، اس کا جو حق بنتا ہے وہ حق دیا جائے. ہم سب نے اللہ کو جواب دینا. یہ عدل اولاد کے درمیان بھی مطلوب ہے، کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں اس کے درمیان، ان کے درمیان بھی مطلوب ہے، کسی کے ملازمین ہیں ان کے درمیان بھی مطلوب ہے، اور یہ حکمرانوں سے رعایا کے بارے میں بھی مطلوب ہے. جواب دینے کا اس کا اللہ کو چاہے جائے کہ ساری عدلیہ کو دبا کے کارنر کر دیا جائے اور ایک ایک جج جو ہے وہ استعفے دینا شروع کر دے. آئینی عدالت بنا دی تو بعض لوگوں نے مذاق اڑایا، اچھا اب آپ نے آئینی بنائی تو باقی کیا ہے؟ غیر آئینی ہے. باقی کیا ہے؟ غیر آئینی ہے کیا؟ جیسے ہمارے بہت سے شعبوں میں اسلام کا لفظ لگا، اسلامک فلاں، میں آگے نہیں جا رہا، اسلامک فلاں، اسلامک فلاں، تو میں کہتا ہوں باقی 25 کروڑ کا کافر ہے. یہ اسلامک فلاں ہے، آگے شعبے کی بات نہیں کر رہا، تو باقی غیر اسلامی ہے کیا؟ تو بھائی آئینی عدالت تو باقی کیا غیر آئینی؟ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ آر یو ان یور سینسز؟ کیا کر رہے ہیں آخر؟ تو تیسری بات عدل کا حکم ہے اور اس کے بارے میں کل جواب دینا ہے. چوتھی بات شورائیت کا نظام ہے ہمارے دین میں. شورائیت کیا ہے؟ مشورہ کرنا، مشورے سے فیصلے کرنا. امام الانبیاء کو اللہ حکم دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہ تو معصوم بھی ہیں، خطاؤں سے پاک بھی ہیں، اور براہ راست اللہ کی وحی کی نگرانی میں. ان کو حکم کیا آیا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. آیت کا پس منظر بھی ہے، غزوہ احد بھی ہے، تفصیل میں نہیں جا رہے، لیکن اصول کیا ہے؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. ان سے معاملات میں رسول علیہ السلام مشورہ کیجئے. اس مشورے کی سنت کو حضور نے جاری کیا. کیوں؟ آپ پر نبوت ختم، آپ پر معصومیت بھی ختم. آپ کے بعد اب کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی عقل کل نہیں ہے، تو مسلمانوں کو اپنے معاملات مشورے سے چلانے چاہیے. جیسے کہ قرآن پاک میں سورہ شورا کی آیت نمبر 38 میں، سورہ شورا آیت 38 میں ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ. ان کے آپس کے معاملات آپس میں باہمی مشوروں سے طے ہوتے ہیں، آمریت کے ساتھ نہیں، مشوروں کے ساتھ. اور امام الانبیاء مشوروں سے اگر فیصلہ کر رہے ہیں گو کہ وہ مشورے کے پابند نہیں. پھر تفصیل ہے، دینی اجتماعیت میں بھی امیر کا فیصلہ ہوگا آخری، وہ مشورے کا پابند نہیں ہے، مگر مشورہ لینا ہے. امام الانبیاء مشورہ لے رہے ہیں، باقی کسی کی کیا حیثیت ہے؟ ذہن میں رہے یہ ہمارے دین کا مزاج ہے. محض آمریت نہیں، محض جبر نہیں، محض دھونس دھمکی نہیں، محض پرچیاں بھجوا کر نہیں، مشاورت کے ساتھ. اب مشاورت کو ایکسپینڈ ہونا چاہیے، ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہوں، ان کو آن بورڈ لے کر ملکی معاملات کو چلانا چاہیے. پانچویں بات، حکمرانوں کو بھی یہ دماغ میں کلیئر رکھنا چاہیے کہ ان کی اوقات اور حیثیت کیا ہے، اور مجھے اور آپ کو بھی. کیا مطلب؟ بھائی ہم حاکم ہیں، ہمارا حکم چلے گا، ہم گھر کے بڑے ہمارا حکم چلے گا، ہم سربراہ ہمارا حکم چلے گا، مگر ایک شرط کے ساتھ. وہ شرط کیا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں، سورہ نساء آیت نمبر 59 میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اولی الامر منکم، تم میں سے جو اصحاب امر ہیں، اختیار رکھنے والے، ان کی بھی. اب اس آیت کی کنسٹرکشن ذرا توجہ فرمائیے گا. ایک جگہ کراچی میں ایک یونیورسٹی میں ہمیں پڑھانے جانا تھا، تو وہاں پر انٹرویو ہو گیا. ایک صاحب نے انٹرویو لیا اسلامک اسٹڈیز کے پرسپیکٹو میں. جناب حکمرانوں کی ہر بات ماننی چاہیے، حکمرانوں کو تو اختیار ہے. یہ آج لبرل طبقہ بھی کہہ رہا ہے اور ایک دینی طبقہ بھی ہمارے آج کل ہے. بھائی حکمراں ہو تو حکمراں کی ہر بات مانو. دماغ خراب ہو گیا کیا؟ ہر بات کیوں مانے بھائی؟ پیغمبر کی ہر بات مانیں گے، اللہ کی ہر بات مانیں گے. نو کوشچن، نو آرگیومنٹ، بلائنڈ فیتھ، 100% سبمیشن، دیٹس اٹ. لیکن یہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے 100% والا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک کا نہیں ہے. اب آیت کے الفاظ سنیے، ذہن میں رکھیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو. اطاعت کا لفظ ہے. واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. اطاعت کا لفظ ہے. واولی الامر منکم، اور تم میں سے جو صاحب امر، صاحب اختیار ہے، ان کی بھی. یہاں اطاعت کا لفظ نہیں آیا. سبحان اللہ، اللہ کا کلام بہت رچ، بہت کمپریہنسو. اس کی بیوٹی دیکھیے. اگر اللہ تعالیٰ یہ اور اللہ ہے نا، اللہ اگر یہ فرماتا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اور سب کی، یہ ایک لفظ اطاعت سب پر اپلائی ہوتا. لیکن اللہ ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اطاعت کا لفظ ہے. رسول کی اطاعت کرو، اطاعت کا لفظ ہے. تیسرے میں اطاعت کا لفظ نہیں ہے. کیا مطلب؟ اللہ کی اطاعت 100%، پیغمبر کی اطاعت 100%، نو آرگیومنٹ، بلائنڈ فیتھ، ہر حکم ماننا ہے. لیکن باقی کسی کا 100% نہیں ہے.
باقی کوئی بڑے سے بڑا ہو، چاہے گھر کا بڑا ہو، ادارے کا بڑا ہو، یا ملک کا بڑا ہو، اور ملک میں بظاہر سب سے بڑا ہو، اگر اس کا کوئی حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکرائے گا، تمہارا حکم نیچے، اللہ کی بات اوپر۔ رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سنن نبی داؤد میں آپ نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس سے خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ تو ماں باپ کان کھول کے سن لے، استاد کان کھول کے سن لے، گھر کا بڑا کان کھول کے سن لے، ادارے کا بڑا کان کھول کے سن لے، پارلیمنٹ کا بڑا کان کھول کے سن لے، ملک کا بڑا کان کھول کے سن لے، صدر ہو، پرائم منسٹر ہو، فیلڈ مارشل، واٹ ایور ہو ایور اٹ مے بی، ہر بندہ کان کھول کے سن لے، ایبسلیوٹ تمہاری ہماری اتھارٹی، ہم میں سے کسی کی نہیں، ایبسلیوٹ اتھارٹی اللہ اس کے رسول کی، ہم تابع رہیں گے۔ ہاں ہر حکم کسی کا بھی ہو، نیچے سے اوپر تک، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے ٹکرائے گا نہیں، سر آنکھوں پر مانیں گے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ٹکرائے گا تمہارا میرا حکم نیچے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم سب سے اوپر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حکمرانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ میں تعلیم عطا فرما رہا ہے۔ اگلی بات اسی تسلسل میں اسی کے ساتھ جوڑ لیں، سورہ حجرات، ہمارے منتخب نصاب میں اس کا درس بھی بیان ہوتا ہے۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول، اپنے معاملات کو، اے ایمان والو، اپنے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ۔ کون سے معاملات نہیں لکھا یہاں پر، تو کیا مطلب؟ سارے معاملات، سب، گھر، کاروبار، خوشی، غمی، پارلیمنٹ، معیشت، معاشرت، عدالت، ریاست، سیاست، سب تابع رکھو اللہ اور اللہ کے رسول کے، آگے نہ بڑھاؤ۔ جو باؤنڈری سیٹ کر دی اس کے اندر جو چاہو سو کر لو، چھٹی تم نے سیٹرڈے کرنی، سنڈے کرنی، منڈے کرنی، کوئی مسئلہ نہیں، بس جمعے کی اذان سے لے کے جمعے کی نماز کی ادائیگی اس دوران کاروبار بنائے، باقی فرائیڈے تم آن رکھو، کوئی ایشو نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں جمعے کی اذان سے لے کر، اور پہلی اذان بھائی، ہاں پہلی اذان سے لے کر جمعے کی نماز کی ادائیگی، یہ منع کر دیا کہ اس دوران ساری تیاری جمعے کی کر کے آ جاؤ، باقی جو چاہو سو کرو، کوئی ایشو نہیں۔ یہ فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں، یہ چھوڑ دو، باقی سارا کیا ہے؟ حلال، کوئی ایشو نہیں۔ جہاں باؤنڈری سیٹ ہو گئی اس کو کراس نہیں کرنا، بلکہ قریب بھی نہ جانا، اور باؤنڈری کے اندر اندر رہنا، یہ ہے جو اللہ نے ہمارے لیے انفرادی اجتماعی سطح پر طے کر دیا۔ ایک بڑا پیارا مقام ہے قرآن کا، اللہ کرے ہمارے حکمرانوں کو سمجھ آئے، اور سمجھدار لوگ ہیں، باتیں تو شاید ان کے سامنے ہوں لیکن بھول جاتے ہیں، اور بھول کا علاج یاد دہانی۔ ہم دنیا جہاں سے لوگوں سے کنسلٹیشن لیتے ہیں، دنیا جہاں سے لوگوں سے اوپینین لیتے ہیں، دنیا جہاں سے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، اللہ کے کلام کے پڑھانے کے لیے کسی کو بلا لو بھائی، آئے تمہارے حکمرانوں کے سامنے بیٹھ کر۔ ہمارے ماضی کے حکمرانوں کا طرز عمل رہا، کبھی شاہ فیصل مرحوم تھے، شاہ فیصل شہید مرحوم، وہ علماء کو بلا کر ان سے استفادہ کرتے تھے۔ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں معروف ہے کہ شاہ فیصل نے بلایا، بڑا سا ہال بند کر دیا، سارے دربان باہر، شاہ فیصل نیچے زمین پر اور سید ابو الحسن علی ندوی کرسی پر، اور پھر رونے کی آوازیں آئیں تو باہر لوگ پریشان ہو گئے، بادشاہ رو رہے، پتہ چلا کہ سید ابو الحسن علی ندوی نے جو واعظ و نصیحت کیا ہے قرآن اور حدیث کی سنت کی روشنی میں، اس کی وجہ سے آنسو شاہ فیصل کے بہہ گئے۔ کبھی ہوتا تھا، یہ صدیوں پرانی بات نہیں ہے بھائی، صدیوں پرانی بات نہیں ہے، مگر آج واللہ عالم ہمیں تو ایدی ہوم کے بچے کہتے ہیں جب کبھی پروگرامز کے لیے وہاں پر گئے کہ سر وہ انکل کو بھیج دیجئے گا، انکل کو بھیج دیجئے گا جن کو سورہ اخلاص کرنے کی تلاوت نہیں آتی، ہم اما پارا پورا پڑھا دیں گے ان کو۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ وفاقی کابینہ کا اجلاس تو سورہ اخلاص پڑھنی نہ آتی ہمیں، یہ ہماری حالت ہے۔ ہم نے آرٹیکل 62 63 صادق اور امین، اتنی پیارے ٹائٹل محمد مصطفیٰ کے علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے مذاق بنا کے رکھ دیا اس کو۔ بہرحال وہ بچے مجھے ایدی ہوم میں، کبھی پرانی بات ہے، سر وہ انکل کو بھیج دیں جن کو سورہ اخلاص تلاوت کرنی نہیں آتی، ہم پورا اما پارا ان کو پڑھا دیں گے۔ یہ آج ہماری حالت۔ تو بھائی کوشش کرو، مسلمان ہو، اللہ کے بندے ہو، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے امتی ہو، حلف لے کر آ کر بیٹھتے ہو، ہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان ملک کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے، کہاں کھڑے آج ہم؟ سورہ حج کی آیت نمبر 41، سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جنہیں ہم زمین میں اختیار عطا کریں گے، نماز قائم کریں گے، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کریں گے، نمبر 3 نیکی کا حکم دیں گے، نمبر 4 بدی سے روکیں گے۔ ایک ہے میرا نماز ادا کرنا اور آپ کا ادا کرنا، ایک ہے حکمراں کا ادا کرنا۔ کیا مطلب؟ صرف ادا نہیں کرو گے، نماز کا نظام ہوگا، مساجد کا انتظام ہوگا، ریاست کی ذمہ داری۔ یہ تو آپ اور آج مجھے اور آپ کو ٹیکس بھی کٹوانا پڑتا ہے، زکوٰۃ بھی دینا پڑتی ہے، مسجد میں چندے بھی دینا پڑتے ہیں، وجہ دین قائم نہیں، حکمراں ذمہ داری ادا نہیں کر رہے۔ اور کئی مرتبہ تو قائم کیا کرتے نمازوں کو یا مسجدوں کو تعمیر کیا کرتے، شہید کرتے ہیں مسجدوں کو۔ اور حکمرانوں کا نماز ادا کرنا کیا ہے؟ دے مسٹ لیڈ دا فرائیڈے پریئر، جمعے کا خطبہ دیں، عید کا خطبہ دیں، جمعے کی امامت کریں، عید کی امامت کریں۔ وہ جی وہ اس قابل نہیں، تو اس قابل اگر نہیں تو کیا مسلمانوں کے حکمراں بننے کے قابل ہیں؟ کوشچن مارک ہے۔ ہمارے بچپن سے ہم نے غلط فہمی ہے، مشہور ہے ہمارے یہاں، بھائی جمعے کی عید بڑی بھاری ہوتی ہے، سنا ہے نا آپ نے؟ جمعے کی عید کیا ہوتی ہے؟ بھاری ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ کیا بھاری ہوتی ہے؟ ہمارے والوں پر بھاری ہوتی ہے؟ عجیب مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے۔ او بھائی وہ وقت کا امام ہوگا، حکمراں ہوگا یا سلطنت بڑی ہوگی تو اس کا ذمہ دار جو بھی گورنر وغیرہ ہوگا وہ صبح عید کے خطبے کی تیاری کرے گا، عید کی نماز پڑھائے گا۔ پھر بیچارہ ہم تو جائیں گے شیر خورما کھانے، وہ بیچارہ جمعے کی تیاری کرے گا، جمعے کا خطبہ دے گا، جمعے کی نماز پڑھائے گا۔ یہ ہے بھاری ہونا اس پر، ہمارے والوں کے لیے تھوڑے ہی۔ یہ ہے حکمرانوں کا نماز، زکوٰۃ ادا کرنا۔ میرے اوپر زکوٰۃ لاگو، میں نے ادا کر دی، آپ پر لاگو، آپ نے ادا کر دی۔ ان پر کیا ہے؟ زکوٰۃ کی وصولی کا میکینزم، عشر کی وصولی کا میکینزم۔ بلوچستان میں مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، مثال ایگزیکٹ فگر نہیں، 100 روپے کی زکوٰۃ وصول ہوئی، 500 روپے زکوٰۃ کو تقسیم کرنے میں لگ گئے، وزیر اعظم نے ڈپارٹمنٹ بند کر دیا۔ ہمارا حال تو یہ اس وقت 100 روپے زکوٰۃ وصولی، ایگزامپل دے رہا ہوں، تو 500 روپے زکوٰۃ کی تقسیم پر لگ گئے، کب بند کرو اس کو؟ حال ہمارا یہ ہے۔ اور عشر کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ یہ بڑی بڑی جاگیریں زراعت والی، ان پہ کیا لگتا ہے؟ عشر لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ نہ زکوٰۃ کی وصولی نہ عشر کی وصولی، اور جہاں وصولی وہاں پر حال یہ ہے۔ اور باقی ہم اور آپ کا جو ٹیکس کرتا ہے ایف بی آر میں، ایف بی آر کا چیئرمین کہتے ہیں، کل ایک جگہ ایک بڑے ہائب کو میں نے کہا کہ جناب ایف بی آر کا چیئرمین کہتے ہیں جناب 700 ارب روپے، کتنا؟ 700 ارب روپے کی کرپشن تو ایف بی آر میں، یعنی میرا اور آپ کا خون نچوڑ کا جتنا لے بھی لیا وہ 700 ارب تو گیا کرپشن کی نظر۔ کیا لگے گا عوام پر؟ ورنہ آت الزکاة میں مفسرین نے تفصیل بیان کی، پورا سوشل ویلفیئر کا، فلاحی ریاست کا تصور موجود ہے۔ ہاں فلاح صرف جسم کی نہیں، روح کی بھی۔ آگے فرمایا تیسرا کام نیکی کا حکم دیں گے، چوتھا کام بدی سے روکیں گے، اور پانچویں بات پتہ ہے کیا ہے؟ سبحان اللہ، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹیں گے۔ تمہیں اختیار ملا ہے، یہ تمہارا مینیفیسٹو ہونا چاہیے، اسلامی ریاست کا مینیفیسٹو۔ آج خوارج کی بات ہو رہی ہے، علماء کے فتوے بھی ہیں سر آنکھوں پر، مگر ہماری گزارش بار بار کہا، پھر میں کہہ رہا ہوں، بھائی خوارج کو ختم کرنا چاہیے، ختم۔ پہلے تو دیکھیں اصطلاح تھی کس کے لیے استعمال کہاں پر ہو رہی۔ ہاں جی، اسلامی ریاست کے باغی کے خلاف ریاست جو ہے اقدام بالکل کر سکتی ہے۔ بھائی کس کے خلاف؟ اسلامی ریاست کے باغی کے خلاف ریاست جو ہے وہ اقدام بالکل کر سکتی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر علماء کرام سے گزارش کر رہا ہوں، بھائی اسلامی ریاست کو ڈیفائن تو کر دیں۔ دین دشمن پاکستان دشمنوں سے ہمیں کوئی ہمدردی نہیں، کوئی ہمدردی نہیں، ہمیں تو اللہ کے دین سے سروکار ہے۔ بھائی بتا دینا اسلامی ریاست کیا ہوتی۔ میں تو آج اسلامی ریاست کے حکمرانوں کے اوصاف کا صرف ایک ہلکا سا ذکر کر رہا ہوں۔ بتا دیں اسلامی ریاست کیا ہوتی، پتہ چل جائے گا ہم کتنے اسلامی ہیں اور یہ مملکت کتنی اسلامی ہے۔ یہاں سود کا دھندا بھی چلے، جس کے خاتمے کے لیے 50 سال کی ساری محنت کو بھی اٹھا کے سائیڈ میں کر دو کہ سپریم کورٹ کی شریعت اپیلنٹ بینچ نہیں بنانی تو نہیں بنانی، کیس بھی وہاں پر لگا ہوا ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ زکوٰۃ یہاں پہ اڑا لی جائے، یہاں پر جناب جو ہے وہ تا حیات استثناء بھی اور تا حیات مفادات بھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کون سی حیات؟ کتنی حیات؟ کتنا جینا ہم نے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر یہ آیت پوری کر لیں، نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، اس میں سوشل ویلفیئر بھی ہے، مگر جسم سے آگے بڑھ کر روح کی بھی ویلفیئر ہے۔ بھائی نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے، اسی میں جرائم کا خاتمہ، اسی میں شریعت کا نفاذ، اسی میں احتساب کا معاملہ، اسی میں مجرمین کی بے کنی کا معاملہ، اسی میں لوگوں کی جان مال آبرو کی حفاظت کا معاملہ، اسی میں معاشی عدل کی بات، اسی میں سوشل جسٹس کی بات۔
یہ ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں. یہ ایک اسلامی ریاست کا مینیفیسٹو ہے جو سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں بیان ہوا. اللہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ عطا کر دے. بھائی حکمرانی ایک پریولیج نہیں ہے, ایک رسپانسبلٹی ہے, اور احادیث کی روشنی میں ایک بڑا بھاری بوجھ ہے. ہاں احتساب کی بات ہو رہی, میں نے اس جگہ بیٹھ کر کئی مرتبہ کہا اور 2-3 ریٹائرڈ لوگوں سے بھی کہا کہ آج اگر کوئی ہمارے ملک کا جنرل, کرنل, میجر ان سروس اور ریٹائرڈ ون, یا ہمارے بڑے بڑے ججز جن کی یہ لمبی چوڑی مراحت ہیں, ان میں سے کوئی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے یہ قوم بڑی مقروض ہے, اس قوم کا ایک ایک بچہ 2.5 سے 3 لاکھ روپے کا مقروض پیدا ہوگا, تو بابا میں 20 لاکھ کما رہا ہوں مہینے کے, میں 15 پہ گزارا کر لوں گا, میں 10 پہ گزارا کر لوں گا, میں چھوڑ دیتا ہوں. میں آج پھر اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا ماتھا چوموں گا انشاءاللہ تعالی, میں ماتھا چوموں گا. آئی ڈونٹ نو, کوئی ایگزامپل نہیں ہمارے پاس. کتنے مفادات, کچھ جگہوں پر ہم جاتے رہتے ہیں اور وہاں کی عیاشیوں کو جو ہم نے دیکھا, اللہ اکبر کبیرہ, کس کے پیسوں پر؟ قوم کے ٹیکسز پر. یہ عیاشیاں ہمیں اللہ کو جواب نہیں دینا ہے. اور اب ہم کہہ رہے ہیں جی ہمارے تاحیات مفادات ہوں گے, کوئی ہمارے خلاف جو ہے وہ قانون حرکت میں نہیں آ سکتا. کیوں بھائی؟ دل کے کانوں سے اگلی بات کو سنیے گا, دل کے کانوں سے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام منبر پر کھڑے ہوئے ہیں زندگی کے آخری ایام میں, اور اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو, پبلک فورم ہے, مسجد پبلک فورم ہے, اللہ کے رسول نے پیش کیا, میں نے, آپ معصوم ہیں, خطاؤں سے پاک ہیں, بخشائیں, ہم آپ کی شفاعت کے امیدوار ہیں, طلبگار ہیں. منبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو, آئے آج مجھ سے بدلہ لے لے, آئے آج مجھ سے بدلہ لے لے. باقی کسی کی اوقات کیا ہے, حیثیت کیا ہے کسی کی؟ اور آپ یہ چاہتے ہو اختیارات کہ آپ دوسرے دھلے ہوئے ہو. صدیق اکبر نے فرمایا پہلے ہی خطبے میں, اگر میں سیدھا چلوں میرا ساتھ دینا, اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. اکاؤنٹیبلٹی. سیدنا عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہ, یہ بیت المال کا مال, بیت المال کا مال, یہ پبلک کا مال, یہ یتیم کے مال کی طرح ہے, مجھے جواب دینے اللہ کو کل. یتیم کا مال ہڑپ کرنے والے, ان کے پیٹ میں جہنم کے انگارے ہوں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کافر کی حکومت چل سکتی ہے, ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. اور حضرت علی فرماتے رضی اللہ عنہ جب وہ بیت المال کا اناج وغیرہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا تو وہاں پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرتے اور اللہ کے سامنے, اللہ یہ زمین گواہی دے رہی ہے, یہ گواہی دے گی کہ مالک میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا. پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہو اور ان کے پیارے صحابہ کا یہ عالم ہو, اور ہمارے یہاں کوئی کھڑا ہو کر تاحیات کے استثناء مانگے, ہمارے کوئی کھڑا ہو کر تاحیات, کیا مفادات قبر میں کیا لے کے جاؤ گے بھائی, کیا لے کے جاؤ گے قبر میں؟ اور پیچھے 25 کروڑ کی بددعائیں, بربادی کے سوا کچھ نہ ہوگا. ہاں اللہ توفیق دے دے توبہ کی. بھائی ہم تو واعظ و نصیحت کی بات کریں, کوئی دشمنی تھوڑی ہے, کوئی اپوزیشن کا رول تھوڑی ہے. سدھر جاؤ, اللہ کا خوف دل میں لاؤ, آؤ شریعت کے نفاذ کی طرف. اللہ کے رسول نے فرمایا 7 قسم کے افراد اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ایک پہلا کون ہوگا؟ امام عادل. امام عادل, عدل کرنے والا حکمراں, وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن, جب اس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. میں دل سے کہتا ہوں, میں نے پچھلے جمعے شاید لاہور میں کہا, ایک آئینی ترمیم نہیں ہے شریعت کی بالادستی کے لیے. اس قانون کو ہم نے, اس دستور کو ہم نے کھلواڑ بنا کے رکھا ہوا ہے. اس میں چند غیر اسلامی دفعات بھی موجود ہیں. اس میں خوبصورت بات لکھی ہوئی حاکمیت اللہ کی ہوگی, مگر بگاڑ کا رکھا ہم نے, کھلواڑ کا رکھا ہے. وہ پریمبل کے اندر لکھی ہوئی ہے خوبصورت سی عبارت, اس کا کوئی عمل سے تعلق نہیں ہے, اس کی کوئی بالادستی کی بات نہیں کرتا کہ حاکمیت واقعتاً اللہ تعالیٰ کی ہوگی. کوئی بات ہی نہیں. سود کا خاتمہ ہو, بے حیائی کا خاتمہ ہو, لوگوں کو جینے کا حق ملے, لوگوں کو زندگی کا حق تو ملے تو اللہ کی عبادت کر سکیں گے. کوئی چلت پھرت نہیں ہے.
آج سارے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ساتھ دینے پر آ گئے, مل گئے جی ہمیں 2/3 میجورٹی. بھائی اللہ کے بندو, اگر غلط بات پہ میں آپ کوئی بھی غلط بات پہ کسی کی حمایت کر رہے ہیں تو اللہ قرآن میں کہتا ہے ہاں انتم ہاؤلائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ ام من یکون علیہم وکیلا. آج تم نے لوگوں کا ساتھ دے دیا, وہ منافق و یہودی کا مشہور واقعہ, آج تم نے لوگوں کا ساتھ دے دیا بچانے کے لیے, کل اللہ کے ہاں ان کا ساتھ کون دے گا؟ کل اللہ کے ہاں کون ان کا وکیل بنے گا؟ بھائی کوئی دشمنی کی بات نہیں ہے, کوئی خدا واسطے کا دشمنی کا معاملہ نہیں ہے, اصول کی بات ہے. مسلمان ہیں بھائی, محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے دین کے لیے کوئی چلت پھرت نہیں, اللہ کے دین کے آیات کی تلاوت بھی ہو رہی ہے, خوبصورت پیغام بھی آ جاتے ہیں رمضان میں محرم میں, مگر شریعت پر عمل کے لیے کوئی ترمیم نہیں ہے. یہ ہمارا درد ہے بھائی. اب ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, لیکن بہرحال مرنا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.